ڈرامہ سیریل پتھر دل۔ نیمو تو شادی کے بعد کافی زیادہ بدل جاتی ہے۔ اس کا شوہر تو اس کا نام بھی بدل دیتا ہے۔ وہ نیمو کو نیمو کہنے کی بجائے نمی کہنا شروع ہو جاتا ہے۔ نیمو جیسے ہی گھر آتی ہے تو وہ تو زیور سے لدی ہوتی ہے۔ اس نے سونے کا بھاری بھرکم سیٹ گلے میں پہنا ہوتا ہے اور ہیرے کا بریسلیٹ بھی پہنا ہوتا ہے جو کہ اس کے شوہر نے اسے منہ دکھائی میں دیا تھا۔ یہ سب تو دیکھ کر زارا کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ جاتی ہیں۔ اتنا سب کچھ نیمو کی قسمت میں کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ نیمو تو مجھ سے زیادہ حسین بھی نہیں ہے، یہ سب تو میرے پاس ہونا چاہیے تھا۔ لیکن نیمو تو عام سی شکل و صورت کی مالک ہے، لیکن اس کی قسمت تو کافی اچھی نکلی۔ اب قسمت سے کس کا مقابلہ؟ اور پھر قسمت شکل و صورت تھوڑی دیکھتی ہے، قسمت تو قسمت ہوتی ہے جس کو جتنا نواز دے۔ اب تو زارا کے ہوش ہی اڑ جاتے ہیں کہ ایسا سیٹ تو اس کے پاس ہونا چاہیے تھا۔ نیمو کی ساس نے یہ 10 تولے سونے کا سیٹ نیمو کو منہ دکھائی میں دیا اور شوہر نے اسے ہیروں کا بریسلیٹ دیا۔ زارا تو بہت غصے میں آ جاتی ہے۔ نیمو یہ بھی بتاتی ہے کہ اس کا شوہر اسے 1,00,000 روپے مہینہ خرچہ بھی دیتا ہے۔ اب یہ بات تو زارا سے بالکل ہضم نہیں ہوتی کیونکہ اسے تو صرف 25,000 روپے مہینہ خرچہ ملتا ہے۔ تو وہ اب حنان سے گلہ کرتی ہے کہ دیکھا نیمو کو کتنا خرچہ ملتا ہے اور تم مجھے کیا دیتے ہو، صرف 25,000، اور وہ بھی رو رو کر۔ میرا خرچ بھی بڑھاؤ۔ تو ساس اب حمایت کرتی ہے کہ صحیح تو کہہ رہی ہے میری بہو، اس کا بھی خرچہ بڑھاؤ، پتہ نہیں اتنے تھوڑے پیسوں میں کتنی مشکل سے گزارا ہوتا ہوگا۔ اور ساتھ ہی ساتھ وہ بیٹے کو اشارے بھی کرنا شروع کر دیتی ہے۔ زارا تو نیمو کا اتنا کچھ دے کر بہت غصے میں آ جاتی ہے۔ زارا کہتی ہے کہ یہ کیا بڑھائے گا خرچ، میرا 25 سے 50 کر دے گا، مجھے تو 1,00,000 ہی چاہیے۔ اب حنان تو حیرت زدہ نظروں سے زارا کو دیکھنا شروع کر دیتا ہے کہ اسے ہو کیا گیا ہے۔ نیمو کا سب کچھ دیکھ کر زارا تو اپنے حواسوں میں ہی نہیں رہتی۔ اب وہ چاہتی ہے کہ یہ سب کچھ اس کے پاس بھی ہو۔ نیمو تو ایک عام شکل و صورت کی مالک لڑکی، تو اس کے پاس یہ سب کچھ کیسے ہو سکتا ہے؟ اب دیکھتے ہیں کہ زارا آگے کیا کرتی ہے۔ زارا اب اپنی ماں کو کال کرتی ہے تو وہ بجائے ماں کا حال چال پوچھنے کے صرف اور صرف نیمو کی ہی باتیں کرنا شروع کر دیتی ہے کہ امی، اس کے تو سسرال والوں نے اسے 10 تولے کا سیٹ دیا ہے منہ دکھائی میں، اور ساتھ ہی اس کے شوہر نے ہیرو کا بریسلیٹ بھی دیا ہے۔ مجھے تو میرے شوہر نے ایک ہلکی سی انگوٹھی دی تھی۔ اب ماں اسے سمجھاتی ہے کہ تم اس پر نظر رکھنا چھوڑ دو، تم یہ بھی تو دیکھو کہ تمہارے سسرال والے کتنے اچھے ہیں تمہارے ساتھ۔ ماجدہ اب اپنی بیٹی کو بہت سمجھانے کی کوشش کرتی ہے۔ وہ اسے کہتی ہے کہ تمہارے سسرال والے تمہارا کتنا خیال رکھتے ہیں، اب ہر چیز میں صرف تمہیں پیسہ ہی نہیں دیکھنا چاہیے۔ لیکن زارا کی آنکھوں میں تو نیمو ہی گھوم رہی ہوتی ہے، اس کا اتنا بڑا سونے کا سیٹ اور اس کا ہیروں کا بریسلیٹ۔ اور نیمو تو یہ بھی بتاتی ہے کہ وہ ہنی مون کے لیے دبئی جا رہی ہے اور پھر پوری دنیا گھومے گی۔ یہ سب اس کے شوہر نے اسے بتایا ہے۔ اب ماں کو پتہ لگ رہا ہے کہ اس کی بیٹی زارا کو یہ سب اچھا نہیں لگ رہا، اور وہ زارا کو سمجھاتی ہے کہ اپنی قسمت پر رشک کرنا سیکھو، دوسروں کے ساتھ خود کو کمپیئر مت کیا کرو۔ دوسری طرف زین تو مناہل سے ہر رشتہ ختم کر چکا ہے اور اب ان کے درمیان کچھ بھی باقی نہیں بچا، لیکن پھر بھی وہ مناہل کو اکثر و بیشتر کال کر ہی لیتا ہے۔ اس بار وہ کال کر کے مناہل کو اپنی محبت کی داستان سنانا شروع کر دیتا ہے کہ میں پہلے تو تم سے بالکل بھی محبت نہیں کرتا تھا، لیکن جیسے ہی امی نے میری تم سے زبردستی شادی کی تو مجھے تم سے محبت ہو گئی، اور میں نے زندگی میں صرف اور صرف ایک ہی انسان سے محبت کی ہے اور وہ تم ہو۔ مناہل، میں تو تمہارے بغیر جینے کا بالکل بھی تصور نہیں کر سکتا۔ جبکہ مناہل کہتی ہے کہ اب تو ایسی بات کرنے کا کوئی فائدہ نہیں، ہم دونوں کے بیچ اب اتنا فاصلہ آ گیا ہے کہ دوبارہ ملنا ممکن نہیں، اور ہاں، اب مجھے دوبارہ کال کرنے کی ضرورت نہیں، مجھے بار بار کال کر کے میرے زخم مت کریدا کرو، مجھے دوبارہ کسی امتحان میں مت کھڑا کرو، تم نے تو ہماری چھت بھی ہمارے سروں سے چھین لی۔ تو زین بتاتا ہے کہ میں نے ایسا کچھ نہیں کیا، اس آدمی نے دھوکہ کیا ہے اور میرے ساتھ بھی دھوکہ کیا۔ اب میشا پیچھے کھڑی یہ سب باتیں سن رہی تھی کہ زین مناہل سے کیا بات کر رہا ہے۔ وہ اس دوران چپ رہتی ہے اور سننا چاہتی ہے کہ زین کتنی بات کرتا ہے اور کیا بات کرتا ہے۔ اب مناہل تو آگے سے کال بند کر دیتی ہے کہ آئندہ مجھے کال مت کرنا، اب میرا تمہارے ساتھ کوئی رشتہ نہیں بچا، بہتر ہے کہ اس بات کو یہی ختم کر دو۔ اب کال بند ہونے کے بعد زین جیسے ہی مڑتا ہے تو سامنے میشا کو کھڑا پاتا ہے۔ اب ایک دم سے زین کا تو رنگ ہی اڑ جاتا ہے، وہ پہلے بھی میشا کو ایک تھپڑ لگا چکا ہے اور اب میشا پھر سے اسے رنگے ہاتھوں پکڑ لیتی ہے۔ اب لگ رہا ہے کہ میشا زین کو واپس بھیج ہی دے گی۔ دوسری طرف مناہل یہ سوچ رہی ہے کہ زین نے اس کی زندگی تو خراب کر دی اور چھت تک چھین لی، لیکن اب وہ بار بار کالز کیوں کرتا ہے اور کیوں مجھے بار بار کالز کر کے تنگ کرتا ہے۔ اب تو مناہل چاہتی ہے کہ پھپھو کو یہ ساری بات بتا دے اور پھپھو سے کہے کہ زین کو سمجھائے کہ مجھے بار بار کالز کر کے مت تنگ کیا کرے، مجھے تکلیف مت دیا کرے، میں تو اس کا نام تک نہیں سننا چاہتی۔ اب جو پیار پھپھو کو مناہل
مناہل کو دینا چاہیے تھا وہ پیار نرگس مناہل کو دیتی ہے۔ نرگس تو مناہل کو اپنی بیٹی سمجھتی ہے اور مناہل کو تو ولید جیسا شوہر کہیں نہیں ملے گا، لیکن پتہ نہیں مناہل ان کو اپنانے سے کیوں گریز کر رہی ہے، کیوں نہیں چاہتی کہ وہ ولید سے شادی کرے۔ شاید وہ لوگوں کی باتوں اور تانوں سے ڈرتی ہے، صرف اور صرف لوگوں کی باتوں ہی کی وجہ سے وہ ایسا فیصلہ نہیں کرنا چاہتی کہ کہیں زارا یہ نہ کہے کہ اس کا ولید سے تعلق تھا، یا پھر اس کی پھپھو ہی اس پر کوئی الزام نہ لگائے۔ لیکن دوسری طرف زارا تو نیمو کی وجہ سے اپنی قسمت لے کے بیٹھی ہے، اس کا بس نہیں چل رہا کہ نیمو کی قسمت اپنے نام لگوا لے۔ اب زارا تو کچھ بھی کر سکتی ہے۔ اب دیکھتے ہیں کہ زارا نیمو کی وجہ سے اپنا گھر خراب کرتی ہے یا اسے آباد ہی رہنے دے گی، یا پھر نیمو کی یہ چمک دمک ایسے ہی ہے یا اس کے پیچھے بھی کوئی راز ہے۔ اب اتنی آسانی سے اتنے اچھے سسرال والے ملنا بھی کوئی آسان بات تو نہیں۔ کیسی لگی ڈرامہ سیریل پتھر دل کی یہ ایپیسوڈ؟ کامنٹ سیکشن میں اپنے خیالات کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ مزید ویڈیوز کے لیے چینل کو سبسکرائب اور بیل آئیکن کو پریس کرنا مت بھولیے۔ شکریہ۔